اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بھنا ہوا بکرا زندہ ہو گیا معجزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا معاہدہ طے پا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حجفہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے تو پانی کی شدید کمی تھی، کسی جگہ پانی نہ ملتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ سخت پیاس سے بے چین تھے۔ آقا کریم نے فرمایا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں سے پانی کی مشکیں بھر بھر کر لائے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور صحابہ کو مشکیں ساتھ لے جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوا بھی اس جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو اس کنویں کے ارد گرد بہت سے درخت دیکھے جن سے مختلف قسم کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ درخت عجب طریقے سے ہلچل کر رہے تھے اور ان درختوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہم سب ڈر گئے اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شریر جنوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے تمہیں ڈرا دیا۔ اگر تم میرے حکم کے مطابق چلتے رہتے تو تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکتے۔ اس طرح ایک اور جماعت دوبارہ گئی، مگر وہ بھی جنوں کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکی اور صحابہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوتے نظر آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، یا علی، آپ جائیں اور اس کنویں سے پانی بھر کر لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جماعت کے ساتھ تھے۔ تمام صحابہ نے مشقیں اپنے اپنے کندھوں پر رکھیں اور تلوار ہاتھوں میں لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کچھ کلمات پڑھتے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے ساتھ ان درختوں کے نزدیک پہنچے تو عجب صورتحال تھی۔ درختوں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور درخت رقص کر رہے تھے اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے دو آدمیوں کی طرح واپس نہ چلے جائیں۔ عین اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میری جانب دیکھا اور فرمایا، میرے قدموں کے اوپر چلتے آؤ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے ہرگز نہ ڈرو، کیونکہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہوئے تو ان میں سے آگ کے بھیانک شعلے نکلنے لگے اور ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر نظر آنے لگے جن میں سے سخت خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ حضرت علی شیر خدا ان کے درمیان سے گزرتے ہم سے فرماتے جاتے کہ تم میرے قدم بقدم چلتے آؤ اور دائیں بائیں مت دیکھو، اب کوئی خوف نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ تمام ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے پیچھے چلتے اس کنویں پر جا پہنچے اور ہم نے ایک ڈول پانی نکالنے کے لیے اس کنویں میں ڈالا۔ ابھی 2 ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ ڈول کی رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کنویں سے بلند آواز سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے سر سے چادر کو کھول کر اپنی کمر سے باندھا اور اس کنویں میں اتر گئے۔ کنویں سے اونچی اونچی کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کنویں کے درمیان پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ نیچے کنویں میں گر گئے۔ پھر محسوس ہوا جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور گلے سے گھٹی گھٹی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے حضرت علی کی آواز سنی، آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔
یہ سن کر آوازیں بند ہو گئیں اور حضرت علی نے فرمایا مشقیں نیچے پھینکو۔ ہم نے تمام مشقیں کنویں میں پھینک دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تمام مشقیں پانی سے بھر کر ان کے منہ باندھے اور ایک ایک کر کے باہر نکالتے گئے اور ہم صحابہ اٹھاتے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کنویں سے باہر تشریف لائے۔ تمام صحابہ نے ایک ایک، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 بھری ہوئی مشقیں اٹھائیں اور واپس چل دیے۔ واپسی پر ہمیں کسی قسم کی کوئی چیز وہاں موجود نظر نہ آئی۔ پھر اچانک ہم نے سنا کہ کسی شخص نے ہمارے آقا کریم سرور کونین وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم واپس آئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ماجرا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نعت پڑھنے والا ایک جن ہے جس کا نام عبداللہ ہے، جس نے بتوں کے شیطان جن مصر کو کوئی صفا میں قتل کیا تھا۔ یا محمد میں کہتا رہا، پھر دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جب تک جہاں میں ہے کاغذ اور قلم، مدحت علی کی ہوتی رہے گی رقم۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قلعہ کموز کی فتح کے بعد خیبر کے یہود کو امان دی گئی، مگر اس کے باوجود وہ منافق شرارتوں سے باز نہ آتے تھے، کیونکہ یہودی بنیادی طور پر ایک شریر قوم ہے۔ مرحب کی بھابی جو سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت بہت مرغوب ہے، تو اس بدبخت عورت نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کا گوشت بھون کر دستی کے گوشت میں زہر ملا کر وہ گوشت بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی آپ کے بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کے مطابق دستی کو اٹھایا اور کھانے لگے۔ صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ جب آپ نے 1 یا 2 لقمے تناول فرمائے، زہر آلود گوشت بولنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، آپ مجھے نہ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سب کھانے سے ہاتھ روک لیں، اس میں زہر ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دستی کے اس گوشت نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے، اس خیال سے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو زہر آپ پر اثر نہ کرے گی، اور اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں تو پھر آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ صحابہ میں سے حضرت بشیر بن برا اس زہر آلود گوشت کے کھانے سے شہادت پا گئے، تو ان کے قصاص میں اس یہودی عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ واقعہ اپنے طور پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔